رومیو کو لگتا تھا اس صحرا کو پار کرنا ناممکن، آپ اس کی وسعت تو دیکھیں، اوپر سے صحرائی سفر کی تکلیفیں، لیکن یہ مردان حر تھے اور قیادت کر رہے تھے خالد ابن ولید۔ جب انہوں نے ان کی قیادت میں اس صحرا کو پار کیا نا، رومی فوجیوں نے جب یہ دیکھا تو ڈر گئے، انہیں لگا یہ انسان نہیں کوئی جن ہے جنہوں نے صحرا سے نکل کے ہم پہ حملہ کر دیا۔ رومیوں کے پاس بہت بڑی فوج تھی، اوپر سے جدید آرمرڈ خرد اور زرہ بختریں۔ رومیوں کے ایک جرنیل میں اپنے حالات اور مسلمانوں کی تعداد کو دیکھ کے بڑی رونق ٹپک آئی۔ اس نے بڑے تکبر سے کہا، تم عرب لوگ ننگے پیر پھرنے والے، سوس مار کھانے والے، گو کھانے والے، آ گئے ہو ایسٹرن رومن امپائر کو تہہ تیغ کرنے کے لیے؟ تمہیں غلہ چاہیے، اناج چاہیے، روٹی چاہیے، مال چاہیے، لو ہم سے اور جاؤ واپس۔ اس پہ خالد ابن ولید نے جو خط لکھا نا، بادشاہ روم کا دل دہل گیا ہوگا پڑھ کے۔ خالد ابن ولید نے لکھا، اے بادشاہ روم، کالی سانڈنیوں پر سوار تیری طرف عرب کے وہ شاہ سوار بھر رہے ہیں جنہیں موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی کہ تجھے زندگی۔ پھر جس دن یرموک کا میدان لگا، تعداد کا تناسب دیکھیے، فضائے بدر پیدا کر دی تھی خالد ابن ولید نے۔ یرموک میں رومیوں کی اتنی بڑی آرگنائزڈ فوج، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اس روز ہم شاعری بھول گئے، بٹ لک ایٹ دا ایٹیٹیوڈ آف خالد ابن ولید۔ آپ سیف اللہ کے ایٹیٹیوڈ تو دیکھیے ذرا، گھوڑے پہ سوار ہے، لشکر میلوں دور تک پھیلا ہوگا رومیوں کا، اسے دیکھ کے فرماتے ہیں اگر میرے گھوڑے کے سم پرانے نہ ہوئے ہوتے تو رومی اس سے دگنی فوج بھی لے آتے تو میں نے دیکھ لیتا۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ انہیں جنگ سے اتنی محبت ہی کہتے ہیں، اگر ایک طرف پہلی رات کی نئی نویلی دلہن ہو، دوسری طرف کرکتا جارا، ٹھٹھرتی سردی، طوفانی موسم اور اس میں جنگ لڑنی ہو تو خالد ابن ولید جنگ لڑے گا۔ انہوں نے بستر مرگ پہ آگے کہا تھا، دنیا کے سارے بزدلوں کو میرا پیغام دے دو کہ جب تک موت لکھی نہ ہو، موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ دہائیوں بعد مسلمانوں میں سے پھر ایک اور شیر اٹھا تھا جس نے کہا، میں نے شجاعت اور دلیری حیدر کرار سے سیکھی ہے اور میں نے جنگی چالیں خالد ابن ولید سے سیکھی ہیں۔ اس نے بیت المقدس فتح کیا تھا، دنیا اسے سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ اس دور میں ایک بڑئی نے اخروٹ کی لکڑی سے ایک ممبر تعمیر کیا تھا، بڑا خوبصورت، دور دور سے لوگ اسے آگے دیکھتے، تاجر اس کی قیمت لگاتے۔ وہ کہتا تھا کہ اس کی قیمت پیسوں میں نہیں ہے۔ پھر عرصہ گزر گیا، ایک بچہ آیا اس کے پاس، اس نے کہا یہ ممبر مجھے دے دو۔ وہ بزرگ ہو چکا تھا، اس نے پوچھا اس کا کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں بڑا ہو کے جنگ کروں گا، بیت المقدس فتح کروں گا اور اسے مسجد اقصیٰ میں رکھوں گا۔ جب اس نے یہ کہا نا تو وہ رو پڑا، اس نے کہا میں سالوں سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، اس ممبر کی قیمت پیسوں میں نہیں ہے، یہی اس کی قیمت ہے جو تم نے لگائی ہے۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا اور اس ممبر کو مسجد اقصیٰ میں رکھا۔ آج پھر سے بیت المقدس ایک فاتح کے انتظار میں ہے، آج بھی فلسطین کو ایک صلاح الدین کی ضرورت ہے۔ پر آج امت کیا کر رہی ہے؟ ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، ہم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ ہمارے بارے میں اقبال نے کہا تھا، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو، بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔